بھارت نے ٹیررزم کے خلاف ٹھیک ٹھاک فرم سٹینس اپنایا ہے۔ ایس سی او کے سمٹ میں پہلگام کی ٹیررزم کا ذکر نہیں آیا تو بھارت نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ ایس سی او جو ایشیا کے دیشوں کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے، اس میں بھارت نے اپنی فرم حیثیت کو منوایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر ذکر نہیں کرتے پہلگام کی ٹیررزم کا تو ہم سائن نہیں کریں گے۔ اچھا، اس پہ آف کورس پھر پاکستان کے ٹرولر جو ہیں یا جو نریٹو بلڈ کرنے والے یعنی پروپیگنڈا بلڈ کرنے والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئسولیٹ ہو گیا بھارت آئسولیٹ نہیں ہوا۔ بھارت نے کہا کہ ہم اپنے پوائنٹ آف ویو پہ فرم ہیں۔ اب ایس سی او سمٹ کے کوئی قریب ایک ہفتہ بعد کوآڈ کے دیشوں کے فارن منسٹرز کا اجلاس ابھی 1 جولائی کو امریکہ میں ہوا۔ وہاں پر بھی بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی نے بہت فرم سٹینس لیا۔ حالانکہ کوآڈ کے اس اجلاس میں 4 بڑے دیشوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں ایک بھارت ہے، امریکہ ہے جو ہوسٹ کر رہا تھا، اور آسٹریلیا اور جاپان۔ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ انڈو پیسیفک ریجن کو اور چائنا کی جو تھریٹس ہیں ان کو کنٹین کرنے کے حوالے سے ہے، مگر بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر اس مدعے کو لے کر آئے وہاں پہ، اور انہوں نے جو انٹروڈکٹری ریمارکس تھے ان ریمارکس میں جہاں پہ شاید انہوں نے 2-2.5 منٹ کی بات کی، اس میں انہوں نے اس مسئلہ کو اٹھایا اور کیسے بات کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کروں۔ A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. تو کوآڈ کے اس سمٹ میں جو 4 امپورٹنٹ دیشوں کے فارن منسٹر کا سمٹ تھا، اس میں انٹروڈکٹری ریمارکس دیتے ہوئے انہوں نے اپنے 2-2.5 منٹ کی بات میں ہی یہ بات اٹھائی اور اس پہ زور دیا۔ انہوں نے کہا، جیسا کہ آپ نے سنا بڑے ہی فرم انداز کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا جس طرح ہم نے ایکسپیرینس ابھی ریسنٹلی ٹیررزم کو کیا ہے، اس کے حوالے سے وہ اپنے پارٹنر دیشوں کو یعنی کوآڈ کے جو دوسرے ممبر دیش ہیں یعنی یو ایس اے، جاپان اور آسٹریلیا، ان سے توقع کرتے ہیں کہ اس کو ریکگنائز کریں اور اس کو اہمیت دیں کہ یہ مسئلہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیسے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اور پھر جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی اور اس میں پہلگام کی ٹیررزم کا ذکر بھی ہوا، کراس بارڈر ٹیررزم کا بھی مینشن ہوا۔ پاکستان کا نام نہیں آیا، آف کورس ڈپلومیٹک لینگویج ہے، بھارت کے علاوہ بھی 3 دیش اس میں شامل ہیں، وہ نام تو نہیں لیں گے پاکستان کا، لیکن پہلگام کا نام آ جانا، اس کی ٹیررزم کا ذکر ہو جانا، اور اس سے پہلے انٹروڈکٹری ریمارکس میں جے شنکر جی کی باتوں کو سننا اور اس کو خاموشی سے سمجھنا باقی فارن منسٹر کی طرف سے، اور پھر کراس بارڈر ٹیررزم کی بات بھی آ جانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو جہاں ایس سی او میں بھارت نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں حصہ نہیں لیا، سائن نہیں کیا، بہت ہی فرم میسج دیا ایس سی او کے ممبر دیشوں کو بھی اور پوری دنیا کے دیشوں کو کہ ہم اس پہ فرم ہیں۔ اسی طرح اب بھارت پہلگام کے حوالے سے کوآڈ کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اس کا مینشن کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس پہ آف کورس پاکستان،
چائنا کا میڈیا، اسلامسٹ جو ان کے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جیسے الجزیرہ اور اس طرح کے لیفٹ لین کے، وہ یہی کہیں گے، ایون بھارت کے بھی لیفٹ لین کے میڈیا آؤٹلیٹ، کہ دیکھیے جی پاکستان کا نام نہیں آیا۔ آف کورس پاکستان کا نام ڈپلومیٹک لیول پہ نہیں آئے گا۔ اب پاکستان کے لیے تو یہی فتح ہے، ہمارا نام نہیں آیا۔ بھئی آپ کا نام براہ راست نہیں آ رہا، ڈائریکٹ نہیں آ رہا، کراس بارڈر ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کا نام آ رہا ہے پہلگام کی ٹیررزم کو کنڈیم کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ شرم کی بات آپ کے لیے کیا ہوگی؟ مگر پاکستانی شرم کرنے کی بجائے ڈیٹھ پونے کا مظاہرہ کرتے ہیں ایز یوزل کہ جی ہمارا نام نہیں آیا۔ خیر اس پہ کیا فرق پڑتا ہے ان کا نام آیا یا نہیں آیا؟ ان کا نام انفیکٹ آ گیا، جب پہلگام کا نام آ گیا، پہلگام ٹیررزم کو مینشن کر دیا، کراس بارڈر ٹیررزم کو مینشن کر دیا، تو ان کا نام آ گیا۔ مگر بے شرمی کی چونکہ انتہا ہے تو اس پہ یہ اسی طرح بولیں گے۔ اب ایس سی او کے سمٹ کے بعد کوارڈ کے فارن منسٹرز کا ہی سمٹ ہوا، بالکل ایک ویک کے فاصلے پہ، اور ابھی چند روز بعد برکس کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سمٹ ہوگا، جس کے لیے پرائم منسٹر نریندر مودی آلریڈی بھارت سے روانہ ہو چکے ہیں۔ برکس کا اجلاس نیکسٹ ویکنڈ پہ ہے۔ اس اجلاس میں شرکت سے پہلے وہ گھانا رکے ہیں، گھانا سے وہ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیکو جائیں گے، وہاں سے پھر ارجنٹائن جائیں گے، ارجنٹینیا سے پھر وہ برازیل جائیں گے، برازیل سے جب بھارت واپس جائیں گے تو پھر وہ ویسٹ افریقہ کے دیش نمیبیا میں رکیں گے۔ یہ وزٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید بلکہ یقینی طور پر بھارت کے فارن منسٹر بھی امریکہ سے پھر برازیل ہی جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ ارجنٹائن بھی پرائم منسٹر مودی کو جوائن کریں، لیکن برازیل کے برکس سمٹ میں تو وہ ضرور شرکت کریں گے۔ تو اوپر تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایس سی او کا سمٹ، کوارڈ کا سمٹ، برکس کا سمٹ، اوپر تلے چند دنوں کے وقفے سے، چند دنوں کے انٹرول سے یہ سب چل رہے ہیں۔ اور اس سارے امپورٹنٹ ورلڈ لیول کی جو پارٹیسپیشن ہے اس میں ٹھیک ہے پاکستان ایس سی او میں موجود تھا، اور اب آف کورس کوارڈ میں اس کا کیا لینا دینا، کیا کام، برکس میں اس کا لینا دینا کیا کام ہے، تو پاکستان کی تو ان بڑے بڑے فورم پہ شرکت ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان اپنے نیریٹو کو ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ جتنا چاہے پھیلاتا رہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ برکس میں بھی فارن منسٹر جے شنکر اور پرائم منسٹر نریندر مودی ضرور ذکر کریں گے پہلگام کی ٹیررزم کے حوالے سے، اور پاسبلٹی ہے، حالانکہ وہاں پہ بھی چائنا موجود ہے، مگر چائنا چونکہ ان کے پریزیڈنٹ وہاں پہ شرکت نہیں کر رہے، وہ شاید ویڈیو لنک سے شرکت کریں گے، تو وہاں پہ بہرحال چائنا موجود ہے برکس میں، اور چائنا شاید وہ بات نہ ہونے دے۔ لیکن بھارت کے فارن منسٹر یا پرائم منسٹر نریندر مودی کی طرف سے برکس کی کسی بھی انٹروڈکٹری سپیچ میں یہ بات کر دینا ہی کافی ہوگا۔ بھارت کے فارن منسٹر نے جس انداز کے ساتھ امریکہ میں ابھی 30 جون 1 جولائی کو بار بار جو بات دہرائی ٹیررزم کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، کہیں نام لیا، کہیں نام نہیں لیا۔ اب انہوں نے نیوز ویک کو ایک انٹرویو دیا تھا، نیوز ویک کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تو اس میں نیوز ویک کے ہوسٹ نے ان سے پوچھا کہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ثالثی کروائی اور یہ سب کچھ ہوا، تو اصل حقیقت کیا؟ تو انہوں نے اس پہ کھل کے بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھیے بات سنیے، میں اس کمرے میں موجود تھا جب 9 مئی کو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کال کیا اور ان کی پرائم منسٹر مودی سے بات ہوئی، تو جے ڈی وینس نے ان کو 9 مئی کو بتایا کہ پاکستان نے امریکہ سے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ ہم بھارت کے اوپر کو بڑا شدید اٹیک کریں گے، اور ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ سیٹل ہو۔ تو اسی وقت پرائم منسٹر نریندر مودی نے جے ڈی وینس کو کہا تھا کہ اگر پاکستان ایسی بات کر رہا ہے اور ایسا کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دے گے۔ تو پھر بھارت نے 10 مئی کو بہت منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
جیسا کہ نیوز ویک کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر مودی بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جو نیوکلیئر بلف تھا پاکستان کا وہ کال آؤٹ ہو گیا، جو دھمکی تھی وہ کال آؤٹ ہو گئی. اور پھر انہوں نے بتایا جے شنکر جی نے کہ پھر اس کے بعد اگلے روز یعنی 10 مئی کو ان کی بات ہوئی مارکو روبیو سے، اور مارکو روبیو نے کہا کہ بھئی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اب سیز فائر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سے رابطہ کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے جو کچھ ابھی تک ایکشن کرنا تھا کر لیا. پاکستان نے ایک آفیشیل ریٹیلیشن کی تھی، ہم نے پھر ان کو منہ توڑ جواب دیا. ہم نے اچیو کر لیا ہوا جو ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن ہماری جو الٹیمیٹ اچیومنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان کی طرف سے کراس بارڈر ٹیررزم بند ہو جائے. ابھی ہم پاز کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے اگر پاکستان نے کوئی اور قدم اٹھایا تو پھر ہم نپٹ لیں گے. تو یہ بات انہوں نے کھول کے بیان کی نیوز ویک کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، یعنی آفیشلی ایک بار پھر بھارت کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی رول نہیں تھا، وہ صرف بات چیت چل رہی تھی. پاکستان تو یہی کہے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیچ میں رہے اور اپنی انا کو، اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بار بار بولتے رہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایگو کا معاملہ تو چاہے ہم کینیڈینز کے ساتھ ہو، چاہے ایلان مسک کے ساتھ ہو، چاہے یورپین کے ساتھ ہو، وہ صبح و شام ہم اس کے تماشے دیکھتے رہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں جی کہ بھارت کی میں نے پاکستان کے ساتھ صلح کروائی اور اس صلح میں میں نے ٹریڈ ڈیل کی لالچ دی تھی اور کہا تھا ادروائز ٹریڈ ختم ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ کیرولین جو ان کی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی 2-3 روز پہلے ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے جو بات کی وہ بھی آپ سن لیجیے. The President did announce last week that the trade deal with India is closed and this could happen anytime soon. Are there any roadblocks as of now? Are there any updates on that? And how does the President see this about China's role or its influence in the Indo-Pacific region? Sure, yes. The President said that last week and it remains true. I actually just spoke to our Secretary of Commerce about it. He was in the Oval Office with the President. They are finalizing these agreements and you'll hear from the President and his team, his trade team very soon when it comes to India. And on China, how do we counter China on that front? Yes, I mean, look, India remains a very strategic ally in the Asia Pacific, and the President has a very good relationship with Prime Minister Modi, as you know, and he will continue to have that. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے امریکہ کی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین کا، جس میں جب ان سے انڈیا کے حوالے سے ٹریڈ ڈیل کے کانٹیکس میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل ہونے والی ہے، بہت قریب ہے اور یو ول ہیئر سم تھنگ سون. پھر وہ انہی رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ بھئی چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کی کیا بات ہے، حالانکہ ایک ٹریڈ ڈیل ہو بھی چکی ہے مگر بہت سارے کمپلیکس ایشوز چائنا کے ساتھ ابھی بھی چل رہے ہیں. تو وہ اس سوال کے جواب میں پھر انڈیا کا ذکر کرتی ہیں، چائنا کا نام گول کر جاتی ہیں، جیسے وہ چائنا کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتی. اچھا، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح کے ٹرانزیکشنل قسم کے پریزیڈنٹ اور جس طرح کے انپریڈکٹیبل آدمی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیا کے بارے میں جو ٹریڈ ڈیل بالکل ہونے جا رہی ہے، جو فائنلائز ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے نمبرز ہیں، بہت سارا میتھ ہے، تو وہ جو ہے وہ ظاہر ہے دونوں دیشوں کے ایکسپرٹس، بیوروکریٹ اور جو ان کی منسٹریز کے لوگ ہیں دونوں طرف وہ کر رہے ہوں گے. لیکن انپریڈکٹیبلٹی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے وہ ہم کینیڈین صبح شام دیکھتے رہتے ہیں. آج کچھ اور بات ہو رہی ہے، کل ایک دم سے ایک اور بم شل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آ جائے گا کہ خبردار ہم بات نہیں کریں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ذرا سی بات ریزالو ہوگی، ہاں بات کریں گے. تو وہ بھارت ہو، چائنا ہو، جس کے ساتھ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو معاملہ ہے وہ کوئی آسان نہیں ہے. ہمارے کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی کہتے ہیں جب انہوں نے ٹرمینیٹ کیا تھا ٹریڈ ڈیل کو اور پھر بعد میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریزیوم کر دیا، تو جب ٹرمینیٹ کیا تھا تو اس دن مارک کارنی نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، ہماری یہ بڑی کمپلیکس نیگوسیشن ہے، اور وہ کئی بار کہہ چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تو بات چیت ویسے ہی بڑا مشکل کام ہے. تو وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے. اب انڈیا کے حوالے سے جو ٹریڈ ڈیل کا معاملہ چل رہا ہے وہ صرف اور صرف کوئی امریکہ کی مرضی پہ سب کچھ نہیں ہو رہا. بھارت بھی بہت سارے ایشوز پہ، جیسے ایگریکلچر کے پروڈکٹس ہیں اور بہت سارے اور جو پروڈکٹس ہیں ان پہ بھارت بھی بہت فرم سٹینڈس لے رہا ہے. بھارت بھی نہیں مان رہا. اگر امریکہ کچھ چیزوں پہ نہیں مان رہا تھا تو بھارت بھی نہیں مان رہا تھا. اب مجھے پتہ نہیں
کہ اب وہ ٹریڈ ڈیل کب اس کی شکل بنے گی، کیا بنے گی، وہ تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. ابھی تک جس دیش کے ساتھ امریکہ کی ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے وہ شاید یو کے تھا، اور چائنا کے ساتھ بھی کچھ ہوئی، پھر باتیں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، پھر کوئی اور مسئلہ نکل آتا ہے. اب انڈیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو میں صرف اور صرف ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ اب انڈیا اتنا امپورٹنٹ دیش ہے امریکہ کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ، خود امریکہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات سیٹل کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ اس میں امریکن انٹرسٹ بھی ہیں اور انڈین انٹرسٹ بھی ہیں. اب پاکستان جیسے کسی کھاتے میں نہ آنے والے ملک کا تو ٹریڈ ڈیل میں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم اگر یہ صلح ان کی ہوئی ہے تو اس بات پہ ہوئی ہے کہ دونوں کو میں بڑے اچھے طریقے سے نوازوں گا. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باتیں برائے باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کسی کو کیا نوازنا ہے، وہ تو اپنے آپ کو نواز نہیں سکتے، اور بھارت کو ان کے نوازنے کی کوئی تھوڑی پرواہ ہے. بھارت کا تو سیدھا سا معاملہ ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ جہاں آپ کے انٹرسٹ میچ کرتے ہیں وہاں پہ ہم کام کریں گے، جہاں انٹرسٹ میچ نہیں کرتے ہم کام نہیں کریں گے. پاکستان کا تو یہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ کو چھوڑیں، ہمارا کشکول ہے آپ کے سامنے، اس کشکول میں جو ڈال سکتے ہیں آپ کا بھی بھلا، گاڈ کا بھی بھلا، اور پھر ہم اپنی بڑکے ماریں گے اور جنگی جنون کو ہوا دیں گے. بس ہمارا کشکول ہے، اس میں کان سے ڈال دیجیے. پاکستان تو اس لیول پہ کھیلتا ہے. تو خیر پاکستان کی جو ہائفینیشن ہے وہ انفارچونیٹلی ہو ہی جاتی ہے کمپیریزن جب ہوتا ہے، لیکن ادروائز پاکستان ڈز ناٹ میٹر ایٹ ورلڈ اسٹیج. یہ ایک ریالٹی ہے. اب یہ سین جو سارے کا سارا میں ابھی آپ کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ خاص طور پر یہ ہے کہ دنیا کے 3 بڑے سمٹ اوپر تلے ہوئے اور ہو رہے ہیں، ایس سی او کا، کوآڈ کا اور برکس کا، اور بھارت کا کلیئر سٹینس ہے ٹیررزم کے حوالے سے. بھارت اب اس کو جس فرم طریقے سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو پیش کر رہا ہے، یہ ہم نے ایس سی او کے سمٹ میں بھی منظر دیکھا. بھارت نے کہا اچھا آپ نے ذکر نہیں کیا، ہم سائن نہیں کرتے. امریکہ میں جے شنکر جی کی جو لینگویج ہے اور باڈی لینگویج، وہ نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن کے ایک ٹیررزم کا کوئی جو ایشوز ہیں ان کی کوئی ایگزیبیشن تھا، اس میں گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے جو باتیں کی بالکل فرم سٹینس. انہوں نے جو نیوز ویک کو انٹرویو دیا، بھائی وہ اتنا فرم سٹینس ہے ان کا. پھر سب سے بڑا فرم سٹینس ان کی باڈی لینگویج دیکھیں. پیچھے 3 فارن منسٹرز کھڑے ہیں، مارکو روبیو اور آسٹریلیا کی اور جاپان کے فارن منسٹر، اور وہ کھڑے ہیں 2-2.5 منٹ میں انٹروڈکٹری بات چیت کرنی ہے. انہوں نے میرا خیال ہے کو 30-40 سیکنڈ میں اس پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیررزم ہے نا، اس کو ریکگنائز اگر آپ نے نہ کیا جو ہمارے ممبر دیش ہیں کوآڈ کے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر وہ انہوں نے ریکگنائز کیا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں. تو جس طرح جے شنکر جی کی لینگویج تھی وہ کتنی فرم ہے. اب پاکستانی یہ جو سو کالڈ جتنے یہ سو کالڈ لبرل پروگریسو جرنلسٹ بنتے ہیں، میں اب نام بھی ان کے کیا لوں، وہ یہی ہے جی کہ ہاں جی ذکر نہیں ہوا اس میں پاکستان کا، ہماری بڑی جیت ہو گئی. بھارت کی بس ہار ہے. بھارت جو ہے نا ڈپلومیٹیکلی وہ ہارتا جا رہا ہے. ارے بھارت ڈپلومیٹیکلی ہارتا جا رہا ہے، ذرا لینگویج دیکھو. بھارت کے فارن منسٹر کی امریکہ میں کوآڈ کے سمٹ پہ بھی، اور انہی 2 دنوں کے دوران جو انہوں نے ادھر ادھر باتیں کی، وہ اس میں ان کا فرم سٹینس دیکھو. انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا بک بک کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ نے بک بک کرنی ہم آپ کو پرووک تو نہیں کریں گے، بات وہ کریں گے جو ہم نے کرنی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت ورلڈ سٹیج پہ اپنی پاور کو اور اسرشن کو کتنا فیل کرتا ہے اور اس کو اسرٹ کر رہا ہے. فردر اپنی اسرشن کو اسرٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو پرووک نہیں کریں گے، ہم سمجھدار لوگ ہیں، مگر ہم بھی وہی بات کریں گے جو ریالٹی ہے اور جو ہمیں سوٹ کرتی ہے. آپ بھلے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو مرضی بات کرتے رہو. امپورٹنٹ بات ہے. اب ایس سی او کے سمٹ کے بعد یہ کوآڈ میں ہوا، برکس میں بھی مجھے پوری امید ہے کہ اسی طرح کی لینگویج پرائم منسٹر مودی کی بھی ہوگی اور فارن منسٹر جے شنکر کی بھی ہوگی، اور جو بھارت کے باقی آفیشلز ہیں
جہاں کہیں ان کو اپنی بات کرنی ہوگی ان کی بھی لینگویج وہی ہوگی. اور برکس میں ہو سکتا ہے کہ چائنا نہ چاہے کہ اس کا ذکر ہو، لیکن وہ اپنی بات فرم طریقے سے انٹرنیشنل فورم پہ رکھ دیں گے. بھلے سے الجزیرہ، پاکستان کا میڈیا نیٹ ورک، پاکستان کے یہ گھٹیا جعلی قسم کے لبرل اور پروگریسو جرنلسٹ، اور یہ جو پاکستان کے باقی اسلامسٹ میڈیا چینلز ہیں، اور جو ایون پاکستان کے ایسے کوئی جرنلسٹ ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کے خاص طور پر پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں، بڑے بڑے مشہور کو 2-4 نام ہیں، وہ بیٹھے ہوئے بھی نا، ان کو بھی اسلام، مسلمانیت اور بھارت کی دشمنی، بس وہ انہی چکروں میں رہتے ہیں. اپنی تمام تر سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود، ان میں کچھ سمجھ بوجھ بھی ہے، وہ اتنے ڈفر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی انہی چکروں میں رہتے ہیں. تو رہتے رہیں، بھارت کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بھارت اپنے سٹینڈز کو اسٹیبلش کر رہا ہے، اس کو کرنا چاہیے. جو مرضی یہ پاکستانی جعلی پروگریسو لبرل جرنلسٹ بکتے رہیں کہ جی بھارت کو امریکہ ریکگنائز نہیں کر رہا جو بھارت چاہتا ہے. بھائی امریکہ نے آپ کو تو کشکول میں پیسے ڈالنے ہیں، بھارت کے ساتھ تو پارٹنرشپ ہے. ٹھیک ہے، بھارت کو وہ تھوڑے تھوڑے چوکے بھی لگانا چاہتے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو انڈیا اینی مور. اچھا، ان کو اس بات کا، پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے، بہت ساڑا ہے کہ جی بھارت کیوں آگے نکل گیا، بھارت کیوں ایروگنٹ ہو گیا. بھارت ایروگنٹ نہیں ہوا. ایروگنٹ آپ تھے اور ہیں، اور اگنورنٹ ہیں آپ، اور آپ کی جو ذہنی حالت ہے وہ اتنی ناقابل برداشت ہے خود آپ کے لیے کہ میری ہنسی بار بار چھوٹ جاتی ہے. تو میں آج کے ولاگ میں جس بات کو ڈسکس کرنا چاہتا تھا، پاکستانی جعلی لبرلز اور یہ جو سو کالڈ پروگریسو لوگ ہیں، جن میں سے کئی میرے بڑے واقف کار لوگ تھے، میں نے ان کو آلموسٹ بائے بائے کہہ دیا ہوا ہے، تو میں ان کو بھی ایکسپوز کرتا رہتا ہوں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا ورلڈ ایونٹ ہوتا ہے جس میں یہ ایکسپوز ہوتے ہیں، تو مجھے بار بار بات کرنا پڑتی ہے. وہ بھی ہو رہا ہے. اور بھارت کی جو انفیکٹ آج کے ولاگ کی جو میری پوری کی پوری جو تھیم تھی اور ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت کی جو اسرشن ہے وہ فرم انداز کے ساتھ چل رہی ہے، امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بونگیوں کی پرواہ کیے بغیر، اور ان کو پرووک بھی نہیں کر رہے، وہ فرم طریقے سے چل رہی ہے. چائنا کی تمام تر مینیپولیشن کے باوجود وہ فرم طریقے سے چل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی فارن پالیسی بھارت کے لیے اور ورلڈ سٹیج پہ بھرپور طریقے سے کامیاب ہے. آنے والے دنوں میں برکس کے حوالے سے اور پرائم منسٹر نریندر مودی کے وزٹ کے حوالے سے، اور جو ورلڈ میں صبح و شام ہو رہا ہے نیوز کی دنیا میں، ان کے حوالے سے ڈیلی کی بیسس پہ ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آپ میرے ساتھ جڑے رہیے. ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے پرسنل چینل طاہر گورا کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ہینڈلز کو فالو کیجیے، لائک کیجیے، اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے انہی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں.